آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور نوٹیفیکیشن بیل کو بھی ٹیپ کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ کوئی خاص بندے سے پوچھ رہا ہے کسی ایک؟ ہر بندہ خاص ہے اور کوئی بندہ خاص نہیں، جو ہو جائے وہ خاص۔ بس جس کے لیے وہ ہو جائے وہ خاص ہے اس کے لیے۔ تو جب وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، تو اس میں بڑا سوال ہے کہ تو کیا مجھے قادر نہیں سمجھتا؟ کیا تو مجھے غفور نہیں سمجھتا؟ کیا تو مجھے عزیز نہیں سمجھتا؟ کیا تو مجھے کریم نہیں سمجھتا؟ کیا تو مجھے رزاق نہیں سمجھتا؟ کیا ایسی بات ہے جو تم مجھے نہیں سمجھتا، جو تو غیر کے پیچھے پھر رہا ہے؟ بھئی تم کیا نہیں سمجھتے پھر جو تم موکل کے پیچھے گھوم رہے ہو؟ جب تم حمزاد کے پیچھے گھوم رہے ہو تو ایسی کیا بات ہے حمزاد اور موکل میں جو اس میں نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری بات کہ ساری باتیں حل کر دیا آپ نے اس بات کر کے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تجھے ایک تسمے کی ضرورت ہے تو اپنے رب سے مانگ لے۔ رب تسمہ دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے تمہیں جوتے کا کیا؟ چھوٹی سے چھوٹی کی مجھ سے مانگو۔ سب سے کم تر حاجت ہے نا ایک، یعنی کہ وہ تیرا اتنا ذمہ دار ہے۔ اچھا اب رہ گئی بات ہماری قبرستانوں میں، ویرانوں میں ادھر ادھر جانا، اس کا مقصد ہم صرف اور صرف علیحدگی چاہتے ہیں۔ ہم ارادے سے جلوت میں خلوت اختیار نہیں کر پاتے، تو لہذا عملاً خلوت میں چلے جاتے ہیں۔ تو جو عملاً خلوت میں چلے جاتے ہیں تو وہاں ایک ماحول ہے۔ اب قبرستان میں جا کے بیٹھ جاتے ہو تو ایک ماحول ہے، کوئی کسی کی برائی نہیں کرتا، کوئی کسی کے عیب نہیں دیکھ رہا ہوتا، کوئی کسی کا عذاب ثواب نہیں دیکھ رہا ہوتا، کوئی کسی سے حال احوال نہیں کر رہا ہوتا، اپنی اپنی میں ہیں سب۔ اب تو بھی اپنی میں لگ جا، یکسوئی کے لیے۔ وہ ایک ماحول ہے۔ اور ان میں جب ایک زندہ جا کے بیٹھتا ہے نا، وہ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آئی نا سمجھ؟ ان کو ہی ہوگا، ان کو بھی ہوتا ہے، اس کو بھی ہوتا ہے، دونوں کو ہوتا ہے۔ کیونکہ جب تم کلام پڑھتے ہو، وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہو، تو اس کلام کی برکت سے ان پہ عذاب نہیں ہوتا جو عذاب میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ آئی نا سمجھ بات؟ تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، تمہارے ذکر کی وجہ سے پتہ نہیں کتنوں کے عذاب ٹل جاتے ہیں اور کتنوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور پتہ نہیں کس کی مغفرت ہو رہی ہوتی ہے اور وہ تمہاری مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے اس وقت، اور تمہاری ہو جاتی ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ خلوت اختیار کرتے ہیں جا کر، کہ ایک ماحول پیدا ہو جاتا ہے، وہاں پہ ایک یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے، اور وہاں بھی ارادہ کسی اس کا نہیں ہو، بس صرف ذکر کی حد تک ہو۔ جب ذکر میں تم کامل ہوتے ہو تو یہ سارے اس کا حصہ ہیں۔ ایک دین ایک نام ہے، کیا دین ایک نام ہے نا؟ اب اس کے حصے کتنے؟ نماز پڑھنا، عبادت کرنا، حقوق العباد، حقوق اللہ، بزرگوں کا احترام، بچوں سے شفقت، پیار، محبت، سلام، صدقہ، خیرات، قربانی، یہ سب کس کے حصے ہیں؟ دین کے حصے ہیں۔ سب دین نہیں ہے، سب دین کے حصے ہیں، سب مل کر دین ہوتا ہے یہ۔ اب اسی لیے وہاں بیٹھتے ہو تو یہ سب روحانیت کے حصے ہیں۔
جس میں حمزاد بھی آئیں گے، ارواحیں بھی آئیں گی، جن بھی آئیں گے، دیو بھی آئیں گے، فرید بھی آئیں گے، موکل بھی آئیں گے، فریتے بھی آئیں گے، سب آئیں گے۔ پہلے مخلوق ہی آتی ہے، خالق نہیں آتا۔ پہلے اسفل ہوتا ہے پھر افضل ہوتا ہے۔ تو پہلے تم سے جتنے اسفل ہیں سارے آئیں گے تمہارے آگے۔ کیوں؟ کہ وہ بھی ایک امتحان ہوگا، جیسے یہاں ڈال کے امتحان لیا گیا نا تمہارے کو۔